السلام علیکم دوستوں، گنبد خضرا گرین ڈوم، ہم سبھی لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس خوبصورت گنبد کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو جلیل القدر صحابہ اور خلیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں موجود ہیں۔ لیکن یہاں چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنبد کو بنانے کی کوئی وصیت فرمائی تھی اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے یہ گنبد تعمیر کرایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لگ بھگ 650 سال بعد تک اس گنبد کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانی آپ کو یہ بات سن کر ہوگی کہ اب سے لگ بھگ 100 سال پہلے ہی کی بات ہے کہ سعودی حکومت نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس گنبد کو توڑ کر گرا دیا جائے، ڈیمولش کر دیا جائے۔ تو آخر سعودی حکومت کو کس چیز نے فیصلہ لینے پر اکسایا، اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ لے ہی لیا تھا تو کس چیز نے انہیں یہ کام انجام دینے سے روکا؟ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، یہ گنبد آخر بنوایا کس نے تھا؟ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، انہی سب باتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ یہاں ہم ویڈیو کی شروعات کریں گے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری سے، کورسپونڈز ٹو 8 جون 632 CE۔ یہ دن صحابہ پر بجلی بن کر گرا، کیونکہ اللہ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دنیا سے رحلت فرما گئے۔ چاروں طرف غم کا ماحول تھا، مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی، کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ کے بھی ہوش اس طرح اڑ چکے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر یہ کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر اور دیگر صحابہ کی اس حالت کو دیکھا تو وہ یہ بات سمجھ گئے کہ آج کی یہ غلط فہمی کل کتنی بڑی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ وہ سیدھا ممبر کی طرف گئے اور لوگوں کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے لوگو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ اس بات کو خوب سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب سے نوازے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس مختصر اور جامع تقریر کو سن کر صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے صحیح صورتحال کو سمجھا، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تجہیز و تکفین سے جب فراغت ہوئی تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اگین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی روح اسی جگہ قبض کرتا ہے جہاں اس کا دفن کیا جانا اسے پسند ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو آپ کے بستر کی جگہ ہی دفن کیا جائے۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تھی، لہٰذا اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ حضور کی وفات کے 2 سال بعد سن 13 ہجری 634 CE میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور انہیں بھی اسی حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن کیا گیا۔ پھر اس کے 10 سال بعد سن 23 ہجری 644 CE میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور انہیں بھی اسی حجرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ لگ بھگ 65 سال تک یہ حجرے ہی کی شکل میں رہا۔ سال 709 CE میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس حجرے کے ارد گرد 5 سائیڈڈ وال، 5 رخہ دیواریں بنوا دی بنا کسی دروازے اور کھڑکی کے، یعنی اسے کمپلیٹلی سیلڈ کر دیا گیا، اور اسے پینٹاگون شیپ دینے کی وجہ کعبے کے ریکٹینگولر شیپ سے ڈیفرنٹ لک دینے کے لیے تھی کہ کئی لوگ اسے دوسرا کعبہ نہ سمجھ بیٹھے اور اس کا طواف کرنا شروع نہ کر دیں۔ پھر لگ بھگ 570 سال بعد سال 1279 CE میں مملوک سلطنت کے بادشاہ سلطان قلاؤن الصالحی نے پہلی مرتبہ اس پر ایک گنبد بنوایا جو لکڑی کا تھا اور کلر لیس تھا، یعنی کسی بھی طرح کا کوئی پینٹ اس پر نہیں کیا گیا تھا۔ پھر سال 1481 CE میں لگ بھگ 202 سال بعد مسجد النبوی میں بڑی ہی خطرناک آگ لگی جس سے مسجد اور یہ لکڑی کا گنبد دونوں ہی جل گئے۔ تو اس وقت کے بادشاہ سلطان سیف الدین قیتبے کے حکم پر مسجد اور گنبد کی رینوویشن کا کام اسٹارٹ ہوا۔ اس بار پکی اینٹوں کے مضبوط پلرز بنائے گئے جس پر ایک نیا لکڑی کا گنبد بنوا کر اسے لیڈ پلیٹ سے کور کر دیا گیا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس پر مختلف رنگ رنگے جانے لگے، لائک وائٹ، سلور اینڈ بلو۔ آج جو موجودہ گنبد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسے ایڈ کیا گیا تھا سال 1818 میں عثمانی خلیفہ محمود ثانی کے دور خلافت میں، اور انہی کے آرڈر پر سال 1837 میں اسے پہلی مرتبہ گرین کلر میں پینٹ کیا گیا، اور تب سے لے کر آج تک اس پر گرین ہی پینٹ ہوتا آ رہا ہے، تبھی اسے آج ہم گنبد خضرا گرین ڈوم کہتے ہیں۔
خیر یہ تھی گنبد خضرا کی کنسٹرکشن ہسٹری، لیکن ابھی تو آپ نے تصویر کا ایک ہی پہلو دیکھا ہے، ذرا دوسرے پہلو پر بھی غور فرمائیں جو ہے شریعت کا پہلو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا بنانے اور ان پر بیٹھنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ اسی حدیث کے پیش نظر اس وقت کے علماء اس گنبد کے تعمیر ہونے کے بالکل مخالف تھے، لیکن وہ دور کچھ ایسا تھا کہ بادشاہ کے خلاف کوئی بھی بولنے کی ہمت کرتا تو اسے باغی گھوشت کر یا تو قتل کر دیا جاتا یا پھر اس وقت تک ٹارچر کیا جاتا جب تک کہ وہ اپنی بات سے پلٹ نہ جائے، اپنی بات سے رجوع نہ کر لے۔ تھرو آؤٹ دی ہسٹری اس کی بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ تبھی علماء نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی اور جب ان کی بات نہیں سنی گئی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب سال 1925 میں جب سلطان ابن سعود نے سرزمین حجاز کو کیپچر کر لیا اور سعودی عربیہ کی استھاپنا ہوئی، سلطان ابن سعود نے مکہ اور مدینہ کے مشہور قبرستان جنت المعلا اور جنت البقیع میں موجودہ جتنے بھی گنبد اور مزارات تھے ان سب کو توڑوا دیا، اسی آئیڈیولوجی کے بیس پر کہ یہ تو توحید اور شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اب حکومت کی نظریں تھیں گنبد خضرا پر کہ اسے بھی توڑا جائے، یہ بھی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اس دوران دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں سعودی حکومت کے خلاف سخت ناراضگیاں پیدا ہو گئی تھیں، ایون علماء بھی اس فیصلے کے سخت خلاف تھے۔ اسی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے سلطان ابن سعود نے سال 1925 کے حج کے موقع پر دنیا بھر کے علماء کی ایک کانفرنس منعقد کروائی، جس میں ہندوستان کے علماء کی طرف سے حضرت مفتی محمد کفایت اللہ، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور کچھ دیگر علماء بھی شامل ہوئے۔ اینڈ فائنلی اس کانفرنس میں سب کی رائے سے یہ بات طے ہوئی کہ اس گنبد کو اگر گرا دیا گیا تو امت میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی بے حرمتی ہوگی، اور جو دشمنان اسلام ہیں انہیں یہ بات کہنے کا موقع مل جائے گا کہ مسلمانوں نے اپنی ہی نبی کی قبر پر بنے ہوئے گنبد کو توڑ دیا، اور اس کا بھی کئی زیادہ چانس ہے کہ مسلمان آپس میں ہی لڑ بیٹھے، تو لہٰذا اس گنبد کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ ہاں اتنی بات ضرور عوام کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ گنبد شریعت کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا، بلکہ ان بادشاہوں کے حکم پر بنایا گیا ہے جنہیں شریعت سے زیادہ واقفیت بھی نہیں تھی۔ ابھی آپ میں سے جو لوگ وہاں گئے ہوں گے انہوں نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ وہاں کے مینجمنٹ دوارا اس بات کا بہت خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح کا ایگزیجریشن اور مبالغہ نہ ہونے پائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور بھی ہسٹری کی ویڈیوز یہاں کلک کر دیکھ سکتے ہیں۔ جلدی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر۔